ان ٹائم نیوز ٹی وی کے ناظرین کو اس وقت ایبٹ لیے چلتے ہیں جہاں پر قومی وطن پارٹی کی سینئر قیادت ان ٹائم نیوز ٹی وی سے گفتگو کر رہی ہے۔ ان ٹائم نیوز ٹی وی کے ناظرین کو آج ہم جن شخصیات سے ملوانا چاہ رہے ہیں وہ سیاسی جانی مانی شخصیات ہیں۔ ایک کا تعلق ہری پور سے ہے جن سے ہم آپ کو ملوانا چاہیں گے، جو پیپلز پارٹی سے کام کرتی رہی ہیں لیکن کچھ وجوہات کی بنا پہ انہوں نے پیپلز پارٹی سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اب قومی وطن پارٹی کی طرف سے کام کر رہی ہیں۔ السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ تو میم آپ نے پیپلز پارٹی کی وجوہات پہ چھوڑی تھی؟ اس لیے کہ پیپلز پارٹی محترمہ کی شہادت کے بعد ورکرز کا بوجھ برداشت نہیں کر سک رہی تھی، تو جب پارٹی خود اپنے ورکر بوجھ بن جائیں تو میرے خیال میں کشتی جو ہے وہ اس سے بہت دقت چلتے ہیں۔ اچھا، تو آپ قومی وطن پارٹی سے کام کریں؟ جی جی۔ تو ہم نے سنا ہے کہ قومی وطن پارٹی کا یہاں پہ کوئی ووٹ بینک نہیں ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہاں سے بازار کا جو الیکشن ہے وہ بھی لڑا ہے؟ جی، آپ نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کا جتنا نظریاتی ورکر تھا وہ سارا اس نے میرے ساتھ حامی بھری ہے۔ پہلے میں نے سب سے ملاقاتیں کی ہیں اپنے ورکر سے، ان سے اصلاح و مشورہ لیے اور سب نے میرے ڈیسیجن کو سراہا ہے اور بولا ہے کہ آپ جدھر بھی جائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور آپ دیکھیں پی ٹی آئی کا بھی پہلے ووٹ بینک نہیں تھا، تو جب ہوا چلتی ہے ووٹ بینک خود ہی بن جاتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ قومی وطن پارٹی کی ہوا چل گئی ہے کے پی کے میں انشاءاللہ، اور نیکسٹ گورنمنٹ انشاءاللہ ہم ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوں گے کے پی کے میں۔ میں نے آپ سے ایک اور سوال بھی ہے کہ جیسے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تو وہ بہت دعوے انہوں نے کیے، اسی طرح سے جیسے آپ لوگوں کی حکومت آئے گی تو آپ کیا ہزارہ ڈویژن کے لیے جو محرومی ہے، بہت ساری محرومی ہیں، جیسے ویکنسیز آتی ہیں اس میں ہزارہ ڈویژن کو بہت بیک پہ رکھ دیا جاتا ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں بہت زیادہ بیک پہ ہم چلے جاتے ہیں، تو کیا آپ ان چیزوں پہ کام کریں گی؟ دیکھیں، جہاں تک آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی ہے، پی ٹی آئی جو ہے وہ نا تجربہ کار لوگوں کی اور لوٹوں کی جماعت تھی، ٹھیک ہے، اور جو قومی وطن پارٹی کی لیڈرشپ ہے اس وقت پورے کے پی کے میں ان سے میچور اور زیرک پولیٹیشین کوئی بھی نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہزارہ ڈویژن میں آپ جتنے بھی بڑے بڑے کام دیکھتے ہیں ہری پور میں، ایبٹ آباد میں، وہ سارے آفتاب خان شیرپاؤ کے دور میں ہوئے ہیں۔ اور پھر ابھی قومی وطن پارٹی کا سربراہ ہونے کے ناطے انہوں نے ہم سے پرومس کیا ہے کہ مور دین 25% جو ہے وہ ہزارہ ڈویژن کو ملے گا۔ ابھی تو جو ایک کامن پول جس کو بجٹ کی اصطلاح میں کہتے ہیں اس میں ہزارے کو 2% بھی نہیں مل رہا، تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ مور دین 25% آپ کو کامن پول سے ملے گا تو میں سمجھتی ہوں دس از جسٹ لائک این انڈیپینڈنٹ پروونس۔ اور پھر وہ جو قومیتوں کی بھی بات قومی وطن پارٹی کر رہی ہے، جس طرح ہمارے لوگوں کا ایک نعرہ ہے صبح ہزارہ کا، تو اس میں بھی ہماری قیادت جو ہے ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ تو کیا ہزارہ کے لوگ آپ پہ بھروسہ کر سکتے ہیں؟ جیسے بہت سے لوگوں نے پی ٹی آئی پہ بھروسہ کیا، ہم نے سب کو جج کیا ہے ایز اے پاکستان سٹیزنس، ہم نے سب کو جج کیا ہے، تو کیا ہم آپ پہ وہ بھروسہ کر سکتے ہیں جو آج سے پہلے ہم نے حکومتوں پہ کیا، آج سے پہلے پارٹیز پہ کیا؟ دیکھیں، ہماری جو لیڈرشپ ہے نا وہ ان سب کو لوگ جانتے ہیں۔ آج تک کوئی بھی آپ کو ہماری لیڈرشپ کے بارے میں نہیں کہے گا کہ انہوں نے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی۔ ہر بندے سے آپ بات کریں وہ آپ کو یہی کہے گا دا موسٹ کمیٹڈ پرسن ان کے پی کے۔ اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ انہوں نے پہلے بھی بہت زیادہ کام کیے ہیں۔ جہاں تک میرا کویشچن ہے وہ آپ ہری پور کے پبلک سے پوچھ سکتے ہیں، وہ کہ میں ریزرو سیٹ پہ تھی، میں نے ہری پور کو 5 بڑے میگا پروجیکٹ دیے ہیں، جس میں پاسپورٹ آفس ہے، وومن اینڈ چلڈرن ہاسپٹل ہے، خانپور کا روڈ ہے، 2 کالجز ہیں، یونیورسٹی ہے، اور یہ سارے مجھے اس وقت جو پیپلز پارٹی کے وہ تھے پرائم منسٹر گیلانی صاحب انہوں نے دیے۔ یہ الگ بات ہے کہ میری اپنی قیادت کی میرے ساتھ چپکلش کی وجہ سے مجھے ان چیزوں کا آنر نہیں دیا گیا، یا مطلب لوگوں کو یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ پروجیکٹ کس نے دیے ہیں، میری وجہ سے ملے ہیں۔ لیکن ان سب کی فائلیں آپ ایز اے میڈیا پرسن کسی وقت بھی آپ آ کے وہ فائلیں میرے پاس چیک کر سکتی ہیں، اور ہری پور کے لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے کبھی کوئی کرپشن نہیں کی، میرا ماضی بھی صاف ہے اور ہمیشہ لوگوں کو لے کے چلی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب مجھے پرانی پیپلز پارٹی کا
نظراتی ورکر کہتے ہیں کہ آپ مجھے کنویں میں پھینکیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں. تو یہ سب سے بڑی میری کریڈیبلٹی ہے. جی چلیں ہمارے ساتھ ان ٹائم نیوز ٹی وی کے ایڈیٹر صاحب بھی موجود ہیں جو کچھ سوال کرنا چاہیں گے ان دونوں لوگوں سے, تو میں انہیں کہوں گی کہ وہ آپ ان لوگوں سے سوال پوچھیں. جیسا کہ آپ کو مائمہ نے بتایا کہ اس وقت جو قومی وطن پارٹی کی انتہائی موسٹ سینئر قیادت جیسا کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ایبٹ آباد شہر کے اندر. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سکندر شیرپاؤ صاحب, موسٹ سینئر لوگ ہیں قومی وطن پارٹی کے, ان کا بیس ہیں یہ قومی وطن پارٹی کے. تو ان سے میں کچھ کوشچن کرنا چاہوں گا. سر آپ کیسا لے رہے ہیں ڈاکٹر فائزہ رشید قومی وطن پارٹی میں انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے, ان کی شمولیت کو آپ کس لحاظ سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جیسے کہ دیگر پارٹیوں میں اگر لوگ شامل ہوتے ہیں, جس طرح نون لیگ کو چھوڑ کے پی ٹی آئی میں ایم پی ایز ایم ایل اے الیکشن کے بعد بھی آئے ہیں اور الیکشن سے پہلے بھی آئے ہیں یہ لوگ, تو الیکشن لڑ کے جب یہ لوگ آتے ہیں تو ان کو کون سا نام دیا جاتا ہے؟ تو آپ ان کی جو شمولیت ہے اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو مشکور ہوں کہ آپ نے آج موقع دیا. جہاں تک آپ نے ڈاکٹر فائزہ صاحب کے بارے میں بات کی, میرے خیال میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قومی وطن پارٹی کی خوش قسمتی ہے کہ ان جیسی ایک کمیٹڈ ورکر جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہے. اور میرے خیال میں قومی وطن پارٹی کے بارے میں ایک بات ضرور مشہور ہے کہ ہماری قیادت نے ہمیشہ جو بھی پارٹی میں آیا ہے ان کے ساتھ آخر تک نبھائی ہے اور ان کی آخر تک پورا خیال رکھا ہے. اور یہ تسلی ہم ڈاکٹر صاحبہ کو بھی دیتے ہیں, ان کو عزت بھی دیں گے, اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے تجربے سے, ان کی سیاسی بصیرت سے ہم مستفید ہوں گے اور انشاءاللہ انہی کی وجہ سے پارٹی اور مضبوط ہوگی اور منظم ہوگی. سر آپ منسٹر بھی رہے ہیں ایجوکیشن کے, اس والے سے مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے ہزارہ ڈویژن کے اندر کون سے ڈیولپمنٹ کے کام کیے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو ہزارہ ڈویژن کے اندر ووٹ پڑ سکتے ہیں آپ کی پارٹی کو؟ دیکھیے اس وقت جو ایک مین ہمارا پروجیکٹ شروع ہوا تھا سرن ویلی کا جو کنال سسٹم کا اس کا وہ ہے, کیونکہ ایک میجر وہ تھا تقریباً 4 بلین کا اسکیم تھی, وہ اسی وقت شروع ہوئی تھی. اس کے علاوہ مختلف اسمال ڈیمز ہیں, اس میں کافی یہاں پہ ایک پوٹینشیل ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہزارہ میں جو احساسی محرومی ہے اس کو ہٹانے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر فائزہ نے بھی اس بارے میں بات کی کہ ہماری پارٹی کے پروگرام میں موجود ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ریجنل ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ صوبے کو 4 ریجنز میں ڈیوائڈ کر کے ایکول وسائل جو ہیں وہ تقسیم کرنی چاہیے. اسی طرح جو امپلائمنٹ ہے اس کا بھی اسی تناسب سے حصہ ملنا چاہیے, تاکہ جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں پہ ترقی ہو سکے اور وہاں کے لوگ بھی اپنے آپ کو اس صوبے کا حصہ سمجھ سکیں. اچھا سر, میں ان کی کل سے میں ان کی جو نیوز کانفرنس ہے, پریس کانفرنس ہے علی گڑھ میں انہوں نے پریس کانفرنس کیا ہے ڈاکٹر فائزہ رشید صاحب نے, وہ دیکھ رہا ہوں. بجٹ کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہوئی اس سے پہلے, اور اپنی پارٹی کے حوالے سے جو سابقہ کی پارٹی ہے اس حوالے سے. لیکن میں بجٹ کی طرف جاؤں گا تو تحریک انصاف نے اپنا پہلا یہ سال کا جو بجٹ پیش کیا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں بجٹ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو مرکز میں تو یہ تحریک انصاف کا 3را سال ہے, لیکن ہمارے صوبے میں یہ تحریک انصاف کا 8واں سال ہے. اور اس حوالے سے ہم ایک تو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اب بھی اگر ان کے بجٹ کے ڈاکیومنٹس آپ اٹھائیں تو اس پہ لکھا ہوا ہے کہ بدل رہا ہے خیبر پختونخوا. تو ہم ایک ٹائم فریم مانگنا چاہتے ہیں ان سے کہ 8 سال تو گزر گئے ہیں, اس میں تو ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ خیبر پختونخوا بدل گیا ہے. اب ہمیں بتائیں کہ کب یہ بدلے گا. دوسرا مرکزی بجٹ کے سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں, ایک تو میرے خیال میں یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ ہمارا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ 10% یعنی ڈبل ڈیجٹس میں چلا جائے گا. پھر اس 2 سالوں میں تقریباً 11 ٹریلین یعنی 1100 کھرب کے قرضے لیے گئے ہیں. یہ بھی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. پھر 1992 1952 کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے
کہ ہماری گروتھ GDP گروتھ جو ہے وہ نیگیٹو میں چلی گئی. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی معاشی پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں. انہوں نے فائنانس منسٹری اور معیشت کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ IMF کے حوالے کر دی ہے اور ایک لحاظ سے آؤٹ سورس کر دیا ہے اس ملک کو, جو کہ میرے خیال میں بالکل اس ملک کے مفاد میں نہیں ہے, اس ملک کے لوگوں کے مفاد میں نہیں ہے. ان کی پالیسیز جو ہیں وہ لوگوں کے مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں بنائی گئی ہیں اور اسی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ناکام ہو چکی ہے. سر آپ کا جو گزشتہ ادوار پر دکھایا جائے تو جو صوبے میں جب ان کی حکومت تھی تو اس وقت آپ کا تعلق دوستانہ تھا, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں ہم نے اس وقت اگر ان کو سپورٹ کیا تھا وہ اس حوالے سے کیا تھا کہ اس وقت ان کو موقع نہیں ملا تھا اور ہم چاہتے تھے کہ ان کو موقع ملے تاکہ یہ دکھا سکیں کہ اپنی کارکردگی دکھا سکیں. اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جو وعدے انہوں نے کیے وہ میرے خیال میں اب تو بالکل واضح ہو چکا ہے کہ ان وعدوں میں یہ ناکام ہو چکی ہے. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ریفارمز لائیں گے, خصوصاً پولیس کے ریفارمز کی بات کی. میرے خیال میں ایک عامر کاکالی کے واقعے نے سوشل میڈیا میں یہ ایک واقعہ ہائی لائٹ ہوا ہے, لیکن اس نے اس کا پل کھول دیا کہ کتنے ریفارمز ہو چکے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو ہیلتھ میں انہوں نے کہا تھا کہ ہیلتھ ایمرجنسی ہم نے لگائی ہے. یہ وبا کی صورتحال جب آئی تو میرے خیال میں وہ بھی سامنے آ گیا کہ اب ہاسپٹل میں بیڈ کے لیے بھی سفارشیں کرنا پڑ رہی ہیں. ہاسپٹلس میں وہ آلات موجود نہیں ہیں, ڈاکٹرز کے پاس وہ کٹس موجود نہیں ہیں جو اس وبا سے نمٹنے کے لیے ضروری ہیں. اسی طریقے سے ایجوکیشن کو دیکھیں تو اس میں بھی کوئی ایک کی کارکردگی وہ نہیں ہے. تو اس لحاظ سے جو وعدے انہوں نے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسی وجہ سے لوگ اب ان سے ان کے اوپر ان کا اعتماد نہیں. سر تو آپ یہ بھی بتا دیں کہ کرونا جو موجودہ حالت ہے اس حوالے سے آپ کی پارٹی نے کون سا ایسا اقدام اٹھایا یا حکومت کے اوپر پریشر ڈالا کہ حکومت اس چیز پہ فوکس کرے, جس طرح آپ نے اسپتالوں کا حوالہ دیا ہے, تعلیم کا حوالہ دیا ہے؟ جب سے کرونا ہے ٹھیک ہے, یہ ہم سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں وبا ہے اور اس لحاظ سے ایک یہ وہ نہیں ہے کہ یہاں پہ سرد ہے, لیکن اس کو دیکھنا چاہیے تھا کہ چین میں جیسے دیکھیں وہاں پہ تو ٹائم بالکل نہیں تھا, وہاں پہ سے شروع ہوا اور ان کے پاس ٹائم نہیں تھا. یہاں پہ تو ہمارے پاس کم از کم مہینہ 1.5 مہینہ ایک ٹائم تھا جس میں ہم تیاری کر سکتے تھے, لیکن یہاں پہ ہمیں کوئی واضح وہ نظر نہیں آیا. ہم نے پارٹی کی سطح پہ جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوا, جب سے یہ وبا شروع ہوئی, سب سے پہلا جو APC تھی وہ ہم نے ورچوئل APC صوبے کی سطح پہ قومی وطن پارٹی نے منعقد کی اور اس میں ہم نے ایک مفصل پورا جامع ایک پلان ان کو دیا کہ یہ اقدامات آپ کو اٹھانے چاہیے. اب بات یہ ہے کہ ایسے حکمران ملے ہیں وہ ان کو اگر تیار چیز بھی دی جائے اور اس کے اوپر بھی عمل نہ کر سکیں تو میرے خیال میں پھر تو اللہ ہی حافظ ہے ہمارا. اچھا سر, ڈاکٹر فائزہ رشید صاحب آپ کو ملی ہیں, اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے پہلے تو قومی وطن پارٹی ہزاروں میں اتنی فعال نہیں تھی, جب سے یہ پارٹی کا حصہ بنی ہے اور وائس چیئرمین بنی ہے صوبہ خیبر پختونخوا کی, تو میں دیکھ رہا ہوں بلکہ پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ متحرک نظر آ رہی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سابقہ جو محرومیاں تھی قومی وطن پارٹی کی جو ہمارے ہزارہ ڈویژن میں تو تھی تو اس حوالے سے یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو آگے لے جا سکتی ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر فائزہ میں بہت اچھی صلاحیتیں ہیں, یہ کمیٹڈ پولیٹیکل ورکر ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طریقے سے انہوں نے کام شروع کیا ہے انشاءاللہ یہ پارٹی کو منظم بھی کریں گی اور یہاں پہ ہزارہ میں قومی وطن پارٹی جو ہے ایک مضبوط قوت بن کر. سر میں امامہ کا جو جورا کوسچن ہے اس کو تھوڑا سا آگے لے جانا چاہوں گا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ہزارہ ڈویژن کے اندر تو پارٹی کے رکنیت بھی جو ہے وہ ان کا ایک کمزور ہے, لیکن ان آگے مزید فعال ہو گئے. ہزارہ ڈویژن کے اندر یہ رواج یہاں پہ کہ جو بندہ کام کرتا ہے اس کو ہی آگے سپورٹ کیا جاتا ہے. اس طرح یہ جو ہے مختلف پارٹیوں میں ایک دفعہ دوسری دفعہ تیسری دفعہ سلیکٹ ہو کے آ رہی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو موقع ہزارہ ڈویژن کے اندر موقع مل سکے گا؟ دیکھیں اگر آپ دیکھیں باقی سب پارٹیوں کو
हज़ारा ने मौका दिया। और उनकी मेरे ख्याल में अब जो मायूसी है वो इस वजह से भी है कि बाकी सारी पार्टियों ने उनको मायूस किया। इस हवाले से कम से कम हमारे क़यादत के बारे में और हमारी पार्टी के बारे में हज़ारा के अवाम ये एक तवक्को रख सकते हैं कि हम इनकी मायूसी को दूर करेंगे और इंशाल्लाह मौका मिलेगा, बिल्कुल काम करेंगे। सियासी वर्कर जो है वो जब काम करता है और कोशिश करता है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी उसमें बरकत डालते हैं और इंशाल्लाह यहाँ पे कौमी वतन पार्टी जो है वो मजबूत इंशाल्लाह ये टीवी को हमारे वर्कर भी सब्सक्राइब करेंगे और इंशाल्लाह हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। और हम चाहते हैं कि इस किस्म के चैनल्स जो कि इलाके के मसाइल को उठाते हैं और इलाके के मसाइल को उजागर करते हैं, आवाम की आवाज़ बनते हैं, उसको हम बिल्कुल सपोर्ट देंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका। ये थे सिकंदर शेर पौस साहब कौमी वतन पार्टी से इनका ताल्लुक है और साथ डॉक्टर फायदा रशीद साहब जो हैं वो मौजूद थी, साबिक़ा MP भी रह चुकी हैं और उनका ताल्लुक कौमी वतन पार्टी और सूबाई वाइस चेयरमैन। तो ये एंड टाइम न्यूज़ को अपना कीमती वक्त दे रहे थे। बहुत शुक्रिया।